السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے؟ ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے میری پہلے ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں یو کے میں رہتی ہوں اور یہاں میں آلموسٹ اکیلی ہوتی ہوں بیکاز میرا کوئی فرینڈ نہیں ہے، بس فیملی یعنی کہ بچے اور ہسبینڈ ہوتے ہیں ساتھ، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے کاموں پر تب ہوتا ہے اصل مسئلہ شروع، کیونکہ میں بالکل اکیلی پڑ جاتی ہوں اور موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ میں اتنا زیادہ کال پر بھی کسی سے بات نہیں کرتی۔ تو بس پھر آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود ہی باہر نکلوں اور خود ہی جا کے ایریا ایکسپلور کروں۔ تو بس پھر ایکسپلور کرتے کرتے مجھے ایک دیسی شاپ ملی اور وہاں جا کے میں نے ان کی جو پاپڑی چاٹ ہوتی ہے وہ ٹرائی کی، اور یہاں جا کے میں اتنی حیران ہوئی کہ دیکھیں جی، انگریز بھی نا اب ہمارے جو دیسی فوڈ ہوتے ہیں وہ کھانا شروع ہو گئے ہیں، ان کو بھی سموسے چاٹ وغیرہ کی چیزیں اب بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور یہ جی اسٹور کی اسپیشل رس ملائی، یقین کریں یہ بہت مزے کی تھی۔ بس پھر چاٹ کا اختتام ہم نے رس ملائی پہ کیا اور اس کے بعد مجھے شہد کی تلاش تھی، تو میں شہد ڈھونڈنے کے لیے ایک دوسری شاپ پر پہنچی۔ اچھا، شہد کے معاملے میں نا میرا بہت برا ایکسپیرینس رہا یو کے میں، کہیں سے مجھے اصلی شہد مل ہی نہیں رہا۔ میں 3-4 بڑے بڑے اسٹور سے ڈفرنٹ کائنڈ کا ہنی لے کر آئی ہوں اور وہ اسٹور پر بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب گھر لا کے مہینہ بھی نہیں گزرتا اور وہ کرسٹلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آئی نو کہ جو ریئل ہنی ہوتا ہے اس میں تھوڑی بہت کرسٹلائزیشن ہو جاتی ہے، لیکن یقین کریں یہ ڈفرنٹ ٹائپ کے کرسٹل ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے یہاں نا ایک دفعہ پاکستان میں ایک ہنی آیا تھا اور جس نے وہ ہنی بیچا تھا ہمیں، اس نے بڑے دعوے کیے تھے کہ بالکل اصلی شہد ہے، لیکن جب وہ تھوڑا ٹائم گزرا تو وہ بالکل ہی چینی بن گیا۔ تو یہاں پہ وہ شہد جو ہے نا، جو میں لے کر آئی 2-3 دفعہ، وہ بالکل ویسے کرسٹلائز ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اصلی شہد یا جو اچھا شہد ہے وہ کس برانڈ کا ملتا ہے، تو پلیز لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن، اور میں ضرور جا کے وہ بائی کر کے لاؤں گی۔ بس پھر یہاں سے فری ہو کر، یہاں سے اچھی طرح گھوم پھر کے پھر میں گئی ایک ویئر ہاؤس ہے ہمارے ایریا میں، تو اس ویئر ہاؤس پر گئی کیونکہ وہاں سے جو برتن وغیرہ ہیں وہ بڑے اچھے ملتے ہیں۔ بس پھر مجھے ایکسپلور کرنے کا بہت شوق تھا۔ اچھا، کل نا میں نے اپنے بھائی کو کال کی تھی، وہ یہاں پہ آیا ہے ڈپینڈنٹ ویزا پہ، اور ان کی جو وائف ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئی ہیں، وہ دونوں ناٹنگم میں رہتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو سال ہے اسٹڈی ویزا کا وہ ختم ہونے والا ہے، یعنی ویزا ختم ہونے والا ہے، بٹ ابھی تک ان کو کوئی اسپانسرڈ جاب نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا۔ تو بس بات ہوتے ہوتے میں نے اسے کہا کہ ہم لوگ کو اس لیے زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں کیونکہ ہم سے پہلے ہمارا کوئی فیملی ممبر یا کوئی جاننے والا یہاں پہ نہیں رہتا تھا، ہم لوگ فرسٹ ون ہے اپنی فیملی میں جو یہاں پہ آئے ہیں، اور ہم اب اسٹرگل کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے پریشانیاں تھوڑی زیادہ ہیں۔ اگر ہمارا کوئی بڑا بہن بھائی یہاں پہ پہلے آ چکا ہوتا یا ہمارے پیرنٹس کے جو سبلنگس ہیں ان میں سے کوئی یہاں ہوتا تو شاید ہمیں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی۔ اور اس پر جو اس نے مجھے جواب دیا نا، میں شوق رہ گئی۔ میں اس کے بعد مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں تھی آ رہی کہ اب میں آگے اس کو کیا تسلی دوں یا کیا بات کروں اس سے۔ تو جواب اس نے مجھے یہ دیا کہ جو میری بھابھی ہے نا، ان کی ایک کلاس فیلو ہے اینڈ شی از ڈیورسڈ، اور ان کے اپنے 2-3 بچے ہیں، تو وہ اسٹڈی ویزا پر خود اور اپنے بچوں کو لے کر یو کے آ گئی ہیں، اور یہاں پر اپنی سسٹر کے ہاں جو ہے نا وہ مقیم ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس میں تو کوئی برائی ہے ہی نہیں کہ اگر وہ اپنی سسٹر کے ساتھ رہتی ہے یہاں پہ، بلکہ انفیکٹ میرا تو پوائنٹ ہی یہ ہے کہ اگر بڑے بہن بھائی یہاں رہتے ہوں تو چھوٹوں کے لیے تھوڑا سا نا آسانی پیدا ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم جائیں گے تو وہاں کوئی نہ کوئی ہوگا جو ہماری دیکھ بھال کر سکتا ہے یا جو ہمیں انیشیلی سب کچھ بتا سکتا ہے۔ لیکن پھر اس نے مجھے بتایا کہ نہیں، وہ وہاں پہ خوش نہیں ہے، وہ اپنی بہن کے گھر رہتی تو ہے لیکن اس کی بہن اس کے اوپر پورا روب ڈالتی ہے، اور مطلب پورے گھر کا کام بھی اس سے کرواتی ہے، پلس اس کے اوپر اس نے ایکسٹرا ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں، کھانا بنانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، A to Z اپنا بھی کام وہ خود کرتی ہے، اور اپنی بہن کا، اس کے ہسبینڈ کا، اس کے بچوں کا کام بھی وہی لڑکی کرتی ہے۔ تو بس پھر اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں یا کسی سے تھوڑی سی مدد مانگ لیتے ہیں تو اگلا آپ کو پھر کیسے ٹریٹ کرتا ہے، نو میٹر آپ سگے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، سگے بہن بھائی کیوں نہ ہوں، لیکن واقعی لوگ آج کل جو ہے نا خون سفید ہو گیا ہوا ہے لوگوں کا۔ ہاں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں کہ پوری دنیا 100% ہی ایسی ہوگی، اوبویسلی دنیا چل ہی اس لیے رہی ہے کیونکہ اس میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ میری اپنی خود کی چھوٹی سسٹرز ہیں اور وہ ابھی یونیورسٹی گوئنگ ہیں، وہ پاکستان میں پڑھتی ہیں، لیکن میں ہمیشہ ان کو انکریج کرتی رہتی ہوں کہ کہیں باہر اپنے لیے جاب دیکھو، باہر اپرچونٹی دیکھو، اور جہاں نکل سکتے ہو بہتر تعلیم کے لیے یا بہتر مستقبل کے لیے وہاں ضرور جاؤ۔ پاکستان کے حالات آپ میں سے کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں اور آگے جو ہماری نیو جنریشن ہے اس کے لیے وہاں پہ کیا مستقبل میں ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ ایون اگر میں اپنی بات کروں نا، تو میں جب جاب ڈھونڈتی تھی اپنے لیے آفٹر ڈوئنگ مائی ماسٹرز
and MPhil, تو اس ٹائم پہ مجھے بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے ریفرنس ارینج کرو اور اس کے بعد جاب ڈھونڈو. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مطلب جس بیچارے کا کوئی ریفرنس نہیں ہے اس کا وہاں پہ کوئی مستقبل ہے ہی نہیں ہے. پھر خیر کمنگ ٹو دا مین ٹاپک کہ ایک دوسرے کی مدد ضرور کیا کریں, چاہے آپ بہن بھائی ہیں آپس میں یا آپ فرینڈز ہیں, تو پلیز ایک دوسرے کی نا تھوڑی سی مدد کر دیا کریں اگر آپ کر سکتے ہیں. کچھ دن پہلے نا میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک ویڈیو دیکھی. اس ویڈیو میں وہ بتا رہے تھے کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ بیچارہ پریشان ہے اور تم اس کی مدد کر سکتے ہو, تم اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو, اس کا بھلا کر سکتے ہو, لیکن تم نہیں کرتے, تو پھر تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر تم میں نیکی نہیں ہے. تم میں سب کچھ ہے لیکن تم میں خیر نہیں ہے, تم میں نیکی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے نہیں ہو. اچھا, ہمارے ہاں نا لوگ ثواب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو کھانا ڈالنے پر بڑا فوکس کریں گے, بڑا ہمیں انکریج کریں گے کہ آپ پرندوں کو کھانا ڈالیں, آپ جانوروں کو کھانا ڈالیں, ان کو بھی اچھے سے رکھیں, یہ بلا بلا بلا. لیکن جہاں پہ بات کسی انسان کی آ جائے گی نا کہ وہ کسی کی مدد کر دے انسان کی اور اس انسان کا بھلا ہو جائے, تو بھائی بس پھر وہاں پہ سب چپ ہو جاتے ہیں. اصل میں نا انسان میں جیلسی بہت ہے بھائی. انسان کو یہ ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں دوسرا انسان اس سے زیادہ ترقی نہ کر لے, اس سے زیادہ آگے نہ نکل جائے. تو آئی تھنک ہم لوگ کو نا تھوڑا سا اپنے اندر سے جیلسی ختم کرنی پڑے گی, تھوڑا سا اپنے آپ کو نا انسانیت کے درجے پہ واپس لے کے آنا پڑے گا, اور جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی بھی تھوڑی خدمت کرنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل جانوروں کو کھانا نہ ڈالیں, پرندوں کو کھانا نہ ڈالیں, ان کو ڈالیں, بالکل ڈالیں, لیکن اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو بھی تھوڑی سی نا تھوڑا فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں, ان کی بھی تھوڑی ہیلپ کر دیا کریں بھائی. خیر یہاں پہ میں اپنا سنک چمکا رہی تھی. مجھے صاف ستھرا کچن بہت اچھا لگتا ہے اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا بھی ہو سکتا ہے نا صفائی کر کے رکھوں. ڈیلی بیسس پہ ایک نہ ایک چیز میں صاف کرتی رہتی ہوں, بٹ ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں تو وہ صفائی اتنی زیادہ دیر رہنے نہیں دیتے, بٹ پھر بھی میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ جتنا میں کر سکتی ہوں اتنا کروں, اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بچپن بھی انجوائے کروں. بھائی بچوں کا بچپن انجوائے کیا کریں, انہیں زیادہ ڈانٹا شانٹا نہ کریں, گھر تو پھر صاف ہو جائے گا, ایک دفعہ وہ بڑے ہو گئے پھر گھر صاف ہی رہے گا. اوکے, ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں, بائے بائے.